جس کا ہر حرف معجزہ ہے، جس کا زبر بھی معجزہ ہے اور جس کا زیر بھی معجزہ ہے، اسی بابرکت کتاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر سانس لینے والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اس کے بعد تم واپس پلٹا دیے جاؤ گے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ واپس ہماری طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے پہلے ہم جہاں تھے وہیں پر پلٹا دیے جائیں گے۔ عالم ارواح میں پہلے جہاں ہم تھے اسی جگہ پر پلٹا دیے جائیں گے۔ اور اللہ نے اگر دنیا میں کسی کو بھیجا ہے تو امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ جو امتحان میں جتنی اچھی مارکس لائے گا اس کو رسول کے جواب میں جگہ ملے گی، اور جس کی مارکس کم رہے گی اسے جنت میں کم درجہ ملے گا۔ قرآن مجید میں پہلے تو یہ بتاتا ہوا چلو کہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی، نہ وہ توریت ہے جو مٹ گئی، نہ وہ زبور ہے جو مٹ گئی، نہ وہ انجیل ہے جو مٹ گئی، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان، کہ دنیا میں جتنی بھی چیز ہے سب فانی ہے۔ ایک طرف رسول فرما رہے ہیں کہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیز رہنے والی ہے سب فانی ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اللہ کا چہرہ تو ہے نہیں۔ ہر مسلمان چاہے وہ اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تو موجود ہے لیکن نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کا پیر ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کا پیٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر قرآن میں کیوں فرما رہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر دنیا میں ہر چیز فانی ہے۔ ایک طرف رسول فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے لیکن اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ اے سلمان ہمیں یہ بتائیں، جس نے یہ سوال پوچھا یہودی تھا، اے سلمان مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے تو پھر جب اللہ چہرہ رکھتا نہیں ہے تو کس کا چہرہ باقی رہے گا؟ کہا اس آیت کو وہی بہتر سمجھا سکتا ہے جو وارث قرآن ہے۔ اس آیت کو وہی بہتر سمجھا سکتا ہے جو وارث قرآن ہے۔ اس یہودی کو سلمان خود رسول خدا کی خدمت میں لائے۔ جب یہودی آیا تو سلمان نے اپنے سوال کو دوہرا، رسول نے کہا اس کا سوال مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ کیا بات ہے؟ رسول نے کہا اس کا سوال مجھ تک پہنچ چکا ہے لیکن پھر بھی تم سوال کو دوہراؤ، اس کے بعد ہی یہ رسول جواب دے گا، ورنہ یہ آداب کے خلاف ہے کہ اگر کسی نے سوال نہیں کیا اس کا جواب دیا جائے، آداب کے خلاف ہے، لہٰذا وہ سوال کو دوہراؤ۔ اس نے اپنے سوال کو دوہرایا، یا رسول اللہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز جو دنیا میں رہنے والی ہے وہ فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ سورہ رحمان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن اگر کوئی چیز باقی رہنے والے ہے تو وہ ہے اللہ کا چہرہ۔ تو رسول نے کہا آج 10 رجب المرجب ہے، 37 عام الفیل ہے، 6 دن کے بعد آؤ، 6 دن کے بعد میں یہ سوال کا جواب تمہیں دے دوں گا۔ 13 رجب آئی، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، 3 دن کے بعد مادر علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئی۔ 3 دن کے بعد مادر علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئی، رسول کے آغوش میں دی مادر علی نے، رسول نے اس بچے کو اپنے آغوش میں لیا اور رسول اس بچے کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھے، تو وہی
آل عمران آیت نمبر 185. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ. اور جب سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے تو آپ پڑھیے گا دنیا کی ہر مخلوق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. دنیا کی ہر مخلوق کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا ہے. اور اسی سورہ میں جو پروردگار عالم نے آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دوسرا مقام سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور تیسرا مقام جو سورہ عنکبوت, عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی, عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی. سورہ عنکبوت آیت نمبر 57 میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اس کے بعد تم ہماری کو واپس پلٹا دیے جواب دو. اچھا, فرعون نے جب خدا ہونے کا دعویٰ کیا لوگوں سے کیا کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بلند مرتبے والا رب ہوں, پالنے والا ہوں, اب مجھے کبھی موت آ نہیں سکتی. فرعون نے تو یہ دعویٰ کیا تھا, لیکن آنے والے انسان فرعون کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں کوئی یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا. اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سورہ عنکبوت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی چھوٹی سے مخلوق لے کر بڑے مرتبے والے کو موت آنی ہے, چاہے بکری ہو, چاہے چیٹی ہو, چاہے حشرات ہو, چاہے کیڑے مکوڑے ہو, چاہے انبیاء ہو. رسول قرآن یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب انبیاء کو موت آ سکتی ہے تو انسانوں کو کیوں نہیں آ سکتی؟ اچھا, کیا فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور موت ایک ایسی حقیقی اٹل شے کا نام ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا, کسی بھی دھرم کا آدمی جھٹلا نہیں سکتا موت کو. چاہے ہندو ہو موت کو نہیں جھٹلا سکتا, چاہے یہودی ہو موت کو نہیں جھٹلا سکتا, چاہے عیسائی ہو موت کو نہیں جھٹلا سکتا, چاہے سنی ہو موت کو نہیں جھٹلا سکتا, چاہے شیعہ ہو موت کو نہیں جھٹلا سکتا. سب کو موت آنی ہے. لیکن تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا, ایک شخص ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے موت آ ہی نہیں سکتی. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے رسول کے چچا جناب حمزہ. آپ جناب حمزہ کی تاریخ پڑھیے گا, جو شہید ہوئے, جن کا کلیجہ چبایا گیا جنگ احد میں. کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس لیے خلق ہی نہیں کی کہ میں مروں, مجھے موت آ ہی نہیں سکتی. کیا کہہ رہے تھے؟ سب سے یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں خلق کیا کہ میں مر جاؤں, مجھے موت آ نہیں سکتی, میں مرنے والا نہیں ہوں. لیکن جب جنگ احد میں آپ کی شہادت ہو گئی, آپ قتل ہو گئے, تو لوگ مذاق بنانا شروع کر دیے. یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا کہ ہمیں موت نہیں آ سکتی. یہ وہی شخص تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں موت نہیں آ سکتی. اللہ نے مجھے اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ مجھے موت ہے, لیکن آج مر گئے, آج قتل کر دیے گئے. تو ایک مرتبہ لوگ رسول کے پاس ہے, کہا یا رسول اللہ, یہ تو آپ کے چچا تھے, یہ یہی کہا کرتے تھے نا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی. اللہ نے مجھے اس لیے خلق نہیں کیا کہ مجھے موت ہے. آپ کے چچا قتل ہو گئے, مر گئے. تو رسول نے کہا خبردار, اگر تم نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کہ مر گئے, تم نے قرآن کی آیت کو بھلا دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ جو راہ خدا میں مر گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا, بلکہ وہ زندہ ہے. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. رسول نے فرمایا میرے چچا صحیح کہا کرتے تھے, وہ کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہیں گے. اور اللہ کے نزدیک ان کو رزق ملتے رہتا ہے. عند ربہم یرزقون, اور وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے رہتے ہیں. تب لوگوں نے مانا یقیناً جناب حمزہ صحیح کہا کرتے تھے. اچھا, موت کی بات ہے,
ذائقے کی بات ہو رہی ہے. اب انسان جو مختلف قسموں کا کھانا کھاتا ہے اس کو الگ الگ ذائقہ جو محسوس ہوتا ہے. لیمو کھائے گا یا اس کو چکھے گا اس کا ذائقہ جو کڑوا ہوتا ہے, کھٹا سے ہوتا ہے, کڑوا سے ہوتا ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر آم کھائے اس کا ذائقہ جو ہے میٹھا ہوتا ہے. بس یہی پروردگار عالم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم میرے حکم کے مطابق چلو گے تو تمہاری موت میٹھی ہوگی, لیکن اگر ابلیس کے راستے پر چلو گے تو تمہاری موت جو کڑوی ہوگی. اب کسی نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے سوال کیا. کیا سوال کیا ہے داماد رسول, ہمیں یہ بتائیں کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ریشم کا کپڑا دیکھا ہے. اس نے کہا ہاں. کہا اس ریشم کے کپڑے پر کانٹوں پہ ڈال کر کھینچ لیا جائے, جس طرح تار الگ الگ ہو جاتے اس سے اسی طرح جو ہے انسان کی موت آتی ہے. وہ شخص کیا کہنے لگا, آپ کی محبت کا کیا فائدہ, آپ کی محبت کا کیا فائدہ. تو مولا نے پلٹ کر جواب دیا, تم نے انسان کی بات کی ہے مومن کی نہیں. تم نے انسان کی بات کی ہے مومن کی نہیں. تو اس نے کہا اچھا بتائیں مومن کی موت جب آتی ہے تو اس کی کیا حال ہوتی ہے, مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو مولا نے فرمایا جو موت کا فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام, وہ سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے اجازت لینے, اے مولا میں آپ کے محب کی روح نکالنے جا رہا ہوں. تو مولا پلٹ کر کہتے ہیں روح نکالنے جا رہے ہیں, زیارت کرنے جا رہے ہیں میرے محب کی, میرے محب کی روح نکالنے جا رہے ہیں, زیارت کرنے جا رہے ہو. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ سے اجازت لیتے ہیں, وہ بھی اسرائیل جو 4 فرشتوں میں مشہور ہے, جبرائیل, اسرائیل, اسرافیل, اسرائیل آپ سے اجازت لیتے کیوں. کہا موت ایک امر ہے اور میں اولو الامر ہوں. موت ایک امر ہے, میں اولو الامر ہوں. لہٰذا جب موت کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا میرا محب ہے, اس کے پیروں میں سے اس کی روح کھینچنا اور اسے اذیت نہ ہونی پائے. جب مومن کے پاس موت کا فرشتہ جاتا ہے اور اپنے پروں کو مومن کے پیروں سے جب مس کرتا ہے تو جو مومن کی روح نکلنے والی ہوتی ہے وہ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں, کیونکہ جب حالت انتظام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتے ہیں. دیکھتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہے جو پیروں سے روح نکالنا چاہ رہے ہیں. موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اوپر دیکھو آسمان کی طرف, اشارہ کرتا ہے آسمان کی طرف دیکھو. اب جب مومن آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہے ہیں. علی ابن ابی طالب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا. اب دیکھیے کیا ہے یہاں پر کیا ماجرا ہوا. جب موت کا فرشتہ آیا پیروں کے پاس آیا, موت کے فرشتے نے اشارہ کیا اوپر دیکھ. جیسے ہی مومن اوپر دیکھتا ہے علی کے چہرے کا دیدار کرتا ہے تو ایک مرتبہ مومن بندہ کہتا ہے اے موت کے فرشتے جلدی جلدی میرے روح قبض کر, جلدی میرے روح نکال, اس لیے کہ اس مومن کو امیر المومنین سے ملاقات. سلوات پڑھے محمد جلدی میری روح قبض کر, اس لیے کہ اس مومن کو امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں, خود ہمارے معاشرے میں اتنے نیک تھے, اتنے مومن تھے, لیکن مرتے وقت ہماری طرف نہیں دیکھے, پتہ نہیں ہم سے کیا پتہ ہو گئی. کہتے ہیں کہ نہیں اتنے مومن تھے بھائی, اتنے نیک تھے, نمازیں پڑھا کرتے تھے, روزے رکھا کرتے تھے, لیکن پتہ نہیں ہم سے کیا پتہ ہو گئی کہ مرتے وقت ہماری طرف دیکھے ہی نہیں. لیکن میں جملہ کہتے ہوئے چلوں کہ جو نورانی چہرے کو دیکھ لے وہ خاکی چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا. جو ایک مرتبہ نورانی چہرے کی زیارت کر لے وہ خاکی چہرے کی طرف پھر نہیں دیکھ سکتا. لہذا موت کو پہچانے. جب امام حسین علیہ السلام نے
अपने भतीजे जनाब कासिम से पूछा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, कैफल मौत इंदक, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो जनाब कासिम ने पलट कर क्या कहा था, या अम्मी, ऐ मेरे चचा, अल मौत इंदी, मौत मेरे नजदीक अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी। यानी अगर कोई शख्स इमाम वक्त पर कुर्बान होता है या इमाम वक्त के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसकी मौत शहद से ज्यादा शीरीन होती है। आज तारीख उठाकर पढ़िएगा, जितने भी असीरान करबला थे, जितने भी खवातीन थी करबला में, जितनी भी करबला में औरतें थी, करबला के वाक़े के बाद 4 साल से ज़्यादा जिंदगी नहीं। जनाब ज़ैनब की शहादत सन 62 हिजरी में हो गई। 61 हिजरी का वाक़या करबला का। जनाब ज़ैनब की शहादत 62 हिजरी में, जनाब उम्मे रबाब की शहादत 62 हिजरी में, जनाब उम्मे लैला की शहादत जो है 63 हिजरी में। जब सन 63 हिजरी का आगाज़ हुआ तो जनाब अकबर का कातिल मदीने में दाखिल हुआ। हसीन बिन नुमैर, हसीन बिन नुमैर मदीने में जब दाखिल हुआ है तो पनाह मांगने चौथे इमाम के दर पर आया। ऐ मौला, मुझसे जो चीज़ वादा किया गया था, यजीद ने जो मुझसे वादा किया था, उसने वादा पूरा कर दिया। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा। मौला, मैंने सुन रखा है कि आपके दर्स को खाली नहीं जाना, आप भी मुझे बना दीजिए। पता चला आपने क्या किया, सबसे मुलायम बिस्तर अपने घर पर बिछाया और हसीन बिन नुमैर जो जनाब अकबर का कातिल था, उसको उस मुलायम बिस्तर पर बिठाया और खुद जो है चौथे में चटाई पर बैठे। जब 3 दिन गुजर गए तो हसीन बिन नुमैर कहते हैं कि मौला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। चौथे इमाम ने जवाब दिया, मुझे कैसे बना सकता, तो वो है जो शबीर रसूल को, वो शख्स है कि मेरे अकबर, मेरे भाई अकबर को तूने सीने पर नेज़ा मारा है, तुझे कैसे बुला सकता हूँ? उसने सवाल किया, मौला, और आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। तो मौला ने जवाब दिया, वो तेरा किरदार का किरदार है। लेकिन जब घर से जाने लगा चौथे इमाम से कहा कि देखो, रसूल के रोज़े की तरफ से ना जाना, तुम्हें अगर जाना है तो सीधा निकल जाओ। लेकिन उस बदबख्त इंसान रसूल के रोज़े की तरफ से निकल रहे थे। उम्मे लैला रसूल के रोज़े से निकल रही थी, जैसे उम्मे लैला की नजर अपने बेटे के कातिल पर पड़ी और उम्मे लैला मज़ार रसूल पर आए। जैसे ही मज़ार रसूल पर आए, एक मर्तबा उम्मे लैला कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मदीने तक आ गया। उम्मे लैला ने सरो सीना पीटा, अरे ये वही कातिल है कि जब अकबर मैदान कारज़ार में गए थे, 3 दिन का भूखा प्यासा था। अरे जब जमीन पर आया तो अपने बाबा को आवाज दी, अरे बाबा, इस अकबर की मदद के लिए आइए। अरे एक शहीद बाप जो 71 लाशें उठा चुका था, इतना थक गया था कि जब अकबर के लाशे के करीब पहुंचा तो एक मर्तबा अकबर के लाशे को उठाना चाहा, लेकिन शहीद बाप से अकबर का